اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یوٹیوب چینل بہروز آفیشیل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کا مجھے پتہ ہے بے صبری سے انتظار تھا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آج ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی پی ایم اے ٹرانزٹ اتھارٹی پی ایم اے کے جو ہے نا وہ اور جو رزلٹ کا میرٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس میں ہم اس کا جو انٹرویو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور شارٹ لسٹ جو لگنی ہے شارٹ لسٹنگ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں ہمارا جو ہے مکمل ایک پروسیجر ہوگا، میڈیکل کا بھی ہم اس میں ڈسکشن کریں گے، پولیس ویریفیکیشن، سیکورٹی ویریفیکیشن کے بارے میں بھی اس کی کلیئرنس کریں گے، ٹھیک ہے جی، اپائنٹمنٹ لیٹر کے بارے میں اینڈ ٹریننگ اور جوائننگ کے بارے میں بھی اس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ بیسک جو چیز ہے کہ بار بار کویشچن پوچھنے سے بہتر ہے اگر اس ویڈیو کو مکمل آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے میرے خیال میں سارے سوالات کے آنسر آپ کو مل جائیں گے۔ ہم ذرا سب سے پہلے اس پہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ ہم نے 10 پوائنٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا، مکمل ہم پروسیجر دیکھیں گے فرام اسٹارٹ ٹو بگننگ ٹو اینڈ، جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ صرف پہلا جو ہمارا آپشن ہے وہ ہے اشتہار NTS کے اندر ہمارا آیا، اس میں ہم نے آن لائن اپلائی کیا، ٹھیک ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد ہمارے ریٹن ٹیسٹ کی ڈیٹ آئی 3 اگست 2025، دین ہمارا جو ہے پرسوں رزلٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے جناب بات آتی ہے اب نیکسٹ جو ہمارا پروسیجر ہے، نیکسٹ پروسیجر کیا ہے ہمارا؟ نیکسٹ پروسیجر ہمارا آنا ہے جناب کہ شارٹ لسٹ ہونا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، انٹرویو کے لیے۔ تو اس میں شارٹ لسٹ ہونے کے لیے ہمارے 2 کویشچن ہمارے پاس آئے ہیں، ایک تو کہ پاسنگ مارکس کتنے ہیں، پاسنگ مارکس کے ریلیٹڈ جیسے میں مانیٹرنگ اسسٹنٹ اور سرویلنس اسسٹنٹ کی کافی ساری ویڈیوز کے اندر پاسنگ مارکس کے کویشچن کا آنسر دیتا ہوں، وہی سیم آنسر ہے کہ پاسنگ مارکس جو ہیں وہ 50% ہوتے ہیں NTS میں، ٹھیک ہے، 50% پاسنگ، لیکن جو میرٹ ہے شارٹ لسٹنگ وہ پاسنگ مارکس پہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے، وہ سٹارٹ ہوتی ہے فرام دی ٹاپر اور پھر ورک کرتی ہے، سلو ڈاؤن آتی ہے، نیچے کی طرف چلی آتی ہے، اس بیس پہ جو ہے اس کی بنتی ہے۔ اور کل سے میں کافی لوگوں کے رزلٹ دیکھ رہا ہوں، ان کے نمبرز دیکھ رہا ہوں، تو جو میں اپنا آئیڈیا بنا رہا ہوں اپنا میرٹ کا جو ہے نا کہ انٹرویو کی کال کن کو آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو جائے، لیکن جو میرا اندازہ ہے وہ 65 پلس میرٹ بننا ہے، 65 سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کو کال آئے گی، میں بھی ہو سکتا ہے نیچے والوں کو آ جائے، لیکن میں نے تقریباً 150 سے اوپر لوگوں کے جو ہے ریزلٹس میرے پاس موصول ہوئے ہیں، واٹس ایپ پہ، کچھ یوٹیوب پہ، کچھ زوم میٹنگ کے دوران کچھ لڑکوں نے ہمیں بتائے، تو اس بیس پہ جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ میرا یہ ہے۔ تو میں نے کافی دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ میری مطلب کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، اس میں اتنا وہ نہیں ہے کہ میں کوئی ادارے میں آفیسر نہیں لگا ہوا کہ میں نے جو کہہ دیا تو وہی ہی اٹل ہوگا، لیکن یہ ایک 65 جو ہے وہ میرٹ بنے گا۔ اس میں اب طریقہ کار کیا ہوگا کہ انٹرویو کے لیے انہوں نے کیسے بلانا ہے؟ انٹرویو کے لیے انہوں نے بلانا ہے بطور کال، زیادہ چانسز آپ کے کال کے ہی آئیں گے، اور میسج بھی آپ کو موصول ہو سکتا ہے، ای میل بھی آپ کو موصول ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر بھی آن رکھنا ہے اور فوراً فوراً اپنے ای میل آئی ڈی کو بھی چیک کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ اگر ہمیں انٹرویو پہ انہوں نے بلا لیا ہے، کال لیٹر ہمیں مل گیا ہے، انٹرویو کی کال آ گئی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے ہم سے کویشچن کون کون سے پوچھنے ہیں، 4 جو ہے وہ ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے پوائنٹس میں، 4 پوائنٹس اس کے لاگو ہوں گے، جس میں فرسٹ آپ کا جو 4 نہیں 5 فرسٹ پہ آپ کا جو ہے اپنا ذاتی انٹروڈکشن ہوگا، جس میں وہ آپ سے پوچھیں گے جی، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ امیدوار کا نام پوچھ لیتے ہیں یا اس کا اوور آل ڈیٹیل کہتے ہیں جی کہ مکمل پتہ بتائے، مطلب جو چیز وہ پوچھنا چاہیں پرسنل انفارمیشن میں اس کو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
انٹرویو کے لیے PMA کی طرف سے انٹرویو کو بلایا جائے گا، یہ اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرویو کے لیے آپ کو PMA جو ہے نا اس کی طرف سے، میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی طرف سے آپ کو بلایا جائے گا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہوگا وہ ہوگا کمیونیکیشن سکلز آپ کی چیک کی جائیں گی، آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ کیسی ہیں۔ دین تھرڈ آپشن ہوگا آپ کا سبجیکٹ نالج ہوگی، سبجیکٹ جو آپ کا ہے جس مطلب جنرل نالج وغیرہ یہ چیزیں، ان کے بارے میں جنرل اویئرنیس کے بارے میں آپ سے کویسچنز ہوں گے، اور پریویس ایکسپیرینس جو ہے آپ کا اس کے بارے میں آپ سے کویسچن کیا جائے گا۔ انٹرویو کا جو ویژن ہوتا ہے نا، پاسنگ انٹرویو کے پاسنگ مارکس وہ آپ کے 30% ہوتے ہیں، جبکہ تحریری ٹیسٹ کا 70% مارک، یعنی کہ جو 100 نمبروں کا آپ کا پیپر آپ دے آئے ہیں بیسیکلی وہ 100% نہیں ہوتا، وہ جاب کی ایک مارکنگ ہوتی ہے پرسنٹس میں نا، وہ تو 100 سوالات ہوتے ہیں، 10 اس طرح انٹرویو کے وغیرہ وغیرہ، لیکن پرسنٹیج میں جو اوور آل جاب کی پرسنٹیج ہوتی ہے 100% میں سے 30% آپ کا انٹرویو کا حجم ہوتا ہے، 70% آپ کا ٹیسٹ کا حجم ہو جاتا ہے، اس حساب سے پھر آپ کی نمبرنگ ملتی ہے۔ میرٹ لسٹ کیسے ہوگی جی؟ میرٹ لسٹ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ کے تحریری امتحانات کے دیکھیں گے نمبر، پھر انٹرویو کے مارکس ملا کر جو ہے فیئر اینڈ میرٹ لسٹ ہوگی۔ اس میں امیدوار کا CNIC اور میرٹ پوزیشن دی جاتی ہے، جو مطلب لسٹ بنے گی تو آپ کو CNIC اور میرٹ لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا۔ میڈیکل کون سا ہوگا؟ منتخب امیدواروں کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے سرکاری اسپتال میں، کسی بھی سرکاری اسپتال میں وہ لے سکتے ہیں، کسی ڈسٹرکٹ کے یا تحصیل کے، تحصیل تو پاسبل نہیں ہے، ڈسٹرکٹ لازمی وہ آپ کا میڈیکل لیں گے، ٹھیک ہے، جس میں بلڈ پریشر، نظر، ٹھیک ہے جی، شوگر وغیرہ کی چیکنگ کی جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے پولیس ویریفیکیشن، سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے بندے کی، یعنی کہ وہ امیدوار کا جو ریکارڈ ہے نادرا سے وہ ویریفائی کیا جاتا ہے، کسی بھی کریمنل ریکارڈ وغیرہ کی صورت میں، مطلب کہ کوئی بندہ اس لیے۔ اس کے بعد آپ کو ملتا ہے جناب اپائنٹمنٹ لیٹر، جو امیدوار کلیئر ہو جاتے ہیں انہیں اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے، اور اسی اپائنٹمنٹ لیٹر کے اندر آپ کی تنخواہ وغیرہ سب کچھ چیزیں وہ درج کی ہوئی ہوتی ہیں، آپ پہلے سے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا اتنا جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ ٹریننگ اور جوائننگ کہاں ہوتی ہے؟ ٹریننگ آپ کی ہوتی ہے جو پوسٹ جو آپریشن ٹیکنیکل سیکورٹی والے ہوتے ہیں ان کی مختصر ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن جو باقی امیدوار ہیں ان کی ریگولر ڈیوٹی وہ جو ہے نا ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اپنی امیدوار جو ہے ٹریننگ کے بعد وہ پوسٹ پر ریگولر ڈیوٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے پھر آپ کا ایک پورا ایک پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے انٹرویو کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی، انٹرویو کی سکلز بھی آپ کو بتا دیں، جو ہے باقی ٹپس جو ہیں انٹرویو کے بارے میں وہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں، یعنی کہ آپ نے صاف شفاف ہو کے جانا ہے، سوال کو غور سے سنیں، مختصر مگر واضح جواب دیں، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ سے سوال پوچھا جائے اور آپ پوری ایک مضمون پڑھ دیں وہاں پہ 10 منٹ کا۔ اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو فوراً سے معذرت کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہو ابھی اور آپ کہیں مجھے نہیں آتا، آپ نے 2-3 سیکنڈ سوچنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے معذرت کر لینی، یعنی کہ زیادہ ٹائم نہیں لینا، 2 سیکنڈ سوچنا ہے، فوراً سے بھی جواب نہیں دینا اور زیادہ لیٹ بھی جواب نہیں۔ جواب سے متعلقہ موضوعات جو ہوں گے ان پہ فوکس کریں نیٹ کی طرف، اور اگر آپ لوگوں کو چاہیے یہ سارا ڈیٹا تو ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پہ جائیں، کلک کریں اور ہمارے گروپ کو جوائن کریں، وہاں پہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ اس انٹرویو کے ریلیٹڈ تمام کویسچن فراہم کر دوں گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں کو تنخواہ وغیرہ، ڈیوٹی ٹائمنگ، وہ ساری چیزیں، فی الحال مجھے مواد ابھی کسی سے نہیں ملا، تو وہ مواد میں اپنے کسی ریلیٹیوز ڈھونڈتا ہوں، کوئی ہے دوست کسی سے یا ادارے کو کال کر کے ان سے تفصیل لے کے پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کتنی سیلری ہے، کتنی ڈیوٹی ہے، یونیفارم کیسی ہے، کہاں ڈیوٹی ہوگی، کب ہوگی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ خیراً، اللہ حافظ۔